السلام علیکم. اچھا، ہم نے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس طرح دنیا بنی تھی اس کو دیکھا، کتنے دن میں بنی، پھر زمین و آسمان کیسے بنے، دنیا میں ساری چیزیں 7 دن میں کس طرح بنی، اور پھر آدم جو جمعے والے دن لاسٹ پہر میں بنے جو عصر کے وقت، اور اس کو یہ ہم نے سارا پڑھا. اس سے پہلے جو مخلوقات تھیں، فرشتے اور جن، وہ ساری ہم نے پہلے لیکچرز میں دیکھی. پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے اللہ نے ان کو ہاتھ سے بنایا، کن کن پروسیس سے گزرا، پھر شیطان کس طرح پلٹا، پھر کس طرح ہم ہوا پیدا ہوئی، وہ ساری باتیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہیں جو حضرت آدم کے بعد سے جو بیٹے تھے ان کے، ٹھیک ہے، حابیل کابیل، انہوں نے کس طرح آپس میں لڑائی ہوئی. ان کی بہنیں جو تھیں کہ ان کے اندر کیا اختلاف، بہنوں کی وجہ سے اختلاف آیا کیونکہ شریعت تھی کہ شادی کراس ہوگی، تو ان کے اندر وہ آ گیا. پھر ان کو کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ دنیا کا پہلا قتل تھا. وہ کوے کے ذریعے ان کو جو ہے دفن کرنا سکھایا. خیر، حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد جو نکالے گئے تھے، آدم علیہ السلام کے جو بیٹوں میں سے چلتے ہوئے تو جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا دیٹ از شیس علیہ السلام. تو حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے ان کا قصہ ہم نے دیکھ لیا تھا. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ہم نے جو دیکھا تھا وہ دیکھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح آئے اور کس طرح ان کا وصال ہوا. وہ چوتھے آسمان والی باتیں وہ ہم نے ساری لاسٹ لیکچرز میں پڑھ لی. آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام، سورہ نوح بھی ہے، سورہ ہود بھی ہے، سورہ قمر بھی ہے، جس کے اندر یہ واقعہ، یہ قصہ بڑی ڈیٹیل میں آتا ہے، جو ہے نا بڑی ڈیٹیل میں آتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو حضرت آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم ثانی کہا جاتا ہے کیوں کہ ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ساری دنیا کیا تھی، یہ غرق ہو گئی تھی. اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ اتنے نافرمان ہو گئے تھے. ان نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ہوا تھا، یہ جو تھا یہ سارا کچھ ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو شر پھیل گیا. کیا ہوا؟ شر پھیل گیا. سر، حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہے؟ نہیں جی، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے یہ پہلے ایسے نبی ہیں جنہوں نے لکھ کر جو ہے اور ہاتھ سے بہت سارا کچھ اسلام پھیلایا اور لکھ کر کیا، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کے یہ موجد بھی ہیں. خیر، موجد ہیں. ادریس علیہ السلام جب چلے گئے، رحلت فرما گئے، تو جو ہے نا شر پھیل گیا. تو برے لوگ آ گئے، اچھے بھی تھے، بہت جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن وہ ابھی تک بعد میں شرک کا باعث نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے، اب شرک کا باعث کب بنے کہ انہوں نے ان کے 4 جو تھے نا، وہ ایک بزرگ تھے، 4 بزرگ جن کا نام ہے ود، سوا، یعوس اور یعوق اور نصر. 5 تھے، ود، سوا، یعوس اور یعوق اور نصر. ود دوسرا، سوا سپیلنگ دیکھ لیجئے گا، پھر اسی طرح یعوس، یعوق اور نصر. اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کے چند نیک آدمیوں کے نام ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور یہ نیک آدمیوں کے نام جو ہیں، یہ جب یہ رحلت یہ چلے گئے دنیا سے، تو پھر کیا ہوا، شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ یہ تو بڑے ہی اچھے بزرگ تھے، ان کو کیا کرو، ان کے نام کے کیا بناؤ، بت بناؤ. تو ان پر کیا ہوا، انہوں نے بتا بنا دیے بت، لیکن پوجا ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. خیر، پوجا بھی سٹارٹ ہو گئی. تو یہاں سے جب یہ سارا کچھ پھیلا تو پھر آدم علیہ السلام، یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک قرن 100 سال کا ہے، جو حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور درمیان میں جو وقفہ ہے وہ 100 قرن کا ہے. اور جو ہے نا وہ 10 قرن،
10 کرن کا ہے, اور 10 کرن کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ کرن جو ہے وہ 100 سال کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اللہ کبھی میں شمار فرمائے, میں چیزوں کو قصص الانبیاء ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیات قصص الانبیاء کے اندر ہی ہے, وہاں سے چیزیں نقل کرتا ہوں اور چیزوں کو آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. خیر, نوح علیہ السلام جب آئے وہ اسی لیے آئے کہ ان کا کہنا ان کو ڈراؤ. جو لوگ کیا ہو گئے ہیں, جو شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں, اسلام کو کیا کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں, دین ادریس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت آدم علیہ السلام کا دین وہ چھوڑ بیٹھے, تو ان کو ڈراؤ. اور ان کو ڈراؤ کیسے, کہ کہو کہ دردناک عذاب آئے گا. لیکن جب دردناک عذاب آئے گا, یہ ڈرانا اس لیے تھا کہ وہ ود, سوا, یعوس, یعوق اور تیسرے 5ویں تھے نصر, ان بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے. یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ 5 بت نہیں, ایکچولی 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے دور کے اندر, اور ان کی پہلے انہوں نے پوجا, شیطان کے کہنے پہ مورتیاں بنائیں, پھر ان کو پوجنے لگ گئے. اس لیے نوح علیہ السلام نے پھر آ کے اللہ نے کہا کہ ان کو ڈراؤ, کیا کرو, ڈراؤ, اور ان کو کہو کہ دردناک عذاب آ جائے گا. پھر وہ کیا, بڑے سخت محنت کرتے رہے, گھروں میں جاتے رہے, جو ہے نا اجتماع جتنے ہوتے تھے وہاں جاتے رہے. کہتے ہیں 950 سال تک آپ نے کیا کی, تبلیغ کی, پریچ کی, بٹ صرف 80 مسلمان, 80 لوگ, اور 80 بھی وہ تھے جو بیچارے لائک چھوٹی قوموں کے تھے, درزی, بڑھائی, اس طرح کے چھوٹے, اور ان کے وہ 80 سے زیادہ نہ ہوئے. پھر کیا ہوا, اسی دور میں ایک بادشاہ تھا, مغرور بادشاہ, اب میرے ذہن سے اس کا نام سکپ ہو گیا. مغرور بادشاہ کہتا تھا ان لوگوں کو کہ ایک عملہ ہے, نعوذ باللہ, اس کی بات پہ دھیان ہی نہ دو, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑو, کان مت دھرو ان کی باتوں میں. خیر, اس کے بعد کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد نا وہی لوگ جو مرتد تھے, کافر تھے, وہ آپ کے پاس آ گئے, نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا, شرط یہ ہے کہ آپ یہ جو سارے کمی اللہ معاف کرے جو لوگ پھر رہے ہو, یہ چھوٹی ذاتوں کے, ان کو پہلے نکالو. اگر ان کو نکال دو کہ ہم کیا کریں گے, اسلام قبول کر لیں گے. پھر کیا ہوا, تو آپ نے کہا, یہ سورہ ہود کی بات ہے, سورہ ہود ورس نمبر 27 اور 28, ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ لکھی ہے, یہ 27 سے 31 تک, یہ جو شرط ہے یہاں پہ 27 سے 31 تک. پھر ہوا کیا کہ آپ کو وحی آنا لگی, آپ نے چیلنج دیا, آپ تنگ آ گئے, چلے گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا جو تہاڈے کول ہو سکتا کر لو, ٹھیک ہے, جو آپ لوگ کر سکتے ہو وہ کر لو. پھر کیا ہوا, انہوں نے یہی سورہ ہود کے ورس نمبر 27 سے 31 تک کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ جہالت کے قریب ہو. کیا ہو, جہالت کے قریب ہو, بس بہت ہو گیا, بس بہت ہو گیا. جس چیز کا تو, اب پھر وہ کیا کہتے ہیں, تو جس چیز کا وعدہ کرتا تھا عذاب آئے گا, ڈراتا تھا میں, منگوا عذاب. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کرو, تو عذاب کیوں نہیں آ رہا جس تو اس کا وعدہ کرتا ہے. چیلنج دیا, ان کو کہا کہ تو مجنون ہے, تو پاگل ہے, نعوذ باللہ. پھر کیا ہوا, یہ جو لوگ تھے نا یہ پہاڑ پر رہنے والے تھے, زیادہ گناہ میں پڑ گئے. جتنے لوگ پہاڑ پہ رہنے والے تھے, کیونکہ آپ بھی پہاڑ پہ رہتے تھے, نوح علیہ السلام بھی کہاں رہتے تھے, پہاڑ پہ, تو وہ زیادہ گناہوں میں, فسق و فجور میں پڑ گئے. پھر کیا ہوا, سورہ ہود میں اسی طرح آپ نے تبلیغ نہ چھوڑی, 950 سال تک کیا کرتے رہے, تبلیغ. لیکن پھر کیا ہوا, آپ نے بد دعا دی. کیا دی, بد دعا دی, کہ یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, بد دعا دی, سورہ نوح میں ہی ہے 26 سے 28, ٹھیک ہے. بد دعا میں کہا کہ اللہ کو کہا کہ اللہ کسی کو نہ چھوڑنا, سب کو, یہ جو ایماندار ہے ان کو چھوڑ کر باقی سب کو, لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے سب کو غرق کر دینا. تو اللہ کی طرف سے جبریل آئے, وہی آئی اور کہا کہ تم نا ایک کشتی بناؤ, بہت بڑی کشتی بناؤ. اب بہت بڑی کشتی بناؤ, کشتی تو بنانی نہیں آتی, وہ کون سا بڑائی تھے, ٹھیک ہے. خیر, ان کو کہا گیا بڑے بڑے پھٹے لاؤ, بڑے بڑے درخت لاؤ, ان کو
جو ہے نا کیل لاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اب جبرائیل آ گئے, جبریل سکھانے لگ گئے. انہوں نے کہا پہلے درخت اگا دو, درخت اگائے. کہتے ہیں کہ بڑا عرصہ تک جب درخت بڑے نہیں ہوئے تو وہ پھرتے رہے, تبلیغ چھوڑ دی, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو پاگل مجنون اور سارا کچھ کہنے لگ گئے. ہوا کیا, مذاق اڑاتے نا, آتے مذاق اڑاتے, کیونکہ اب وہ کشتی بنا رہے تھے نا, بڑے بڑے پھٹے لیے, بڑے بڑے تختے جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ لیے, اور اللہ کی مدد سے, اور جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے. کیا ہوا کہ وہ تختے جوڑتے گئے اور بنائی ایک کشتی. کشتی کہتے ہیں 100 سال میں کشتی تیار ہوئی. کب ہوئی؟ 100 سال میں کشتی تیار. اور یہ کشتی وہ کشتی نہیں تھی, دیکھو نا, یہ میں نے کشتی بنائی ہے, یہ کشتی ہمارے یہاں کشتی ہوتی ہے اس طرح کی, ایسا ہی نا, اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. وہ کشتی تھی گیند کی صورت میں, یہ میں نے بنائی, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا تھا اس صورت میں بنانا, اور ان کے 3 پورشنز بنانا. کیا کرنا؟ 3 پورشنز, ہر ایک کے اوپر دروازہ رکھنا. اسی طرح وہ, اب جب یہ کشتی بن گئی تو اللہ نے کہا تار کول سے اس کو لت پت کر دو. یہ دھات تار کول ہوتی ہے نا, اس سے اس کو لت پت کر دو. تو آپ نے کیا کیا؟ لت پت کر دیا. ابن عباس فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کشتی کی اونچائی, اب یہ کشتی آج بھی عبرت کے لیے کہاں ہے؟ ترکی میں جودی پہاڑ, نامی جودی پہاڑ ہے, اور یہ سورہ ہود میں ہے, سورہ ہود میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جودی پہاڑ میں آج بھی کس کے لیے عبرت لوگ پکڑیں, اس کے لیے یہاں پہ موجود. اصل حال میں تو نہیں ہے, خیر موجود ہے, آپ نیٹ پہ گوگل کریں گے تو سب کچھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, اب اس کا طول کتنا تھا اور عرض کتنا تھا, کتنی پھیلی ہوئی تھی, 1 کلومیٹر سے زیادہ, 1 کلومیٹر طول اور 50 گز عرض چوڑی, اور گہری کتنی تھی, 30 گز نیچے, کیونکہ یہ تینوں کھانے تھے, ٹھیک ہے. یہ بنا کر پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا جو کشتی تھی وہ پانی کے اندر. اب بات یہ ہے کہ یہ بنانے کے بعد آپ نے کہا کہ کیا کروں, طوفان کب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے گھر میں تو جو تنور ہے نا, کیا ہے؟ تنور, جس کو ہم تندور کہتے ہیں, تنور. اب یہ اس میں اختلاف رائے بھی ہے, لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ تنور یہی تنور تھا جو آج ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں چشمہ تھا, بٹ وہ کچھ کی بات ہے, زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہی تنور تھا. جب اس میں سے کیا نکلے, پانی ابلنے لگے, تو سمجھ جانا پھر کیا کرنا, آپ سارے جو آپ کے ساتھ مسلم ہیں, اپنی آپ کی فیملی ہے, اس کو کیا کرنا, لینا, اور جو مسلمان ہیں ان ساروں کو کشتی میں ڈال دینا جب یہ پانی ابلنے لگے. اور ہر جانور کا, جتنے جانور, ان کا ایک جوڑا آپ کشتی میں سوار کر لینا, کیونکہ یہ 3 تھے, ایک میں خونخوار, ایک میں پرندے, ایک میں انسان, وہ اس طرح. اب یہ کشتی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایک دفعہ طاعون پھیل گیا, کیونکہ 6 مہینے تو اس کے اندر رہی, ٹھیک ہے. اب جب یہ پانی آیا اور کہا کہ مومنوں کو اور اہل عیال کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ, یہ کہا گیا, ٹھیک ہے, سورہ ہود ورس نمبر 40 میں, ٹھیک ہے, سورہ ہود ورس نمبر 40 میں. پھر کیا ہوا, وہ طوفان کا ٹائم کیا ہوا, آ گیا. جب طوفان آیا, بارش زوروں سے شروع ہو گئی. جب بارش, پانی آنا شروع ہو گیا نا, تو آپ کا ایک بیٹا کافر تھا. کیا تھا؟ کافر. اور 4 بیٹے مسلمان تھے, نہیں سوری 3 بیٹے. یہ میں نے لکھا ہے حام, ٹھیک ہے, سام, حام اور یافس, ٹھیک ہے. یہ کیا تھے, 3 بیٹے مسلمان تھے. ایک کنان تھا اس کا نام, کافر کا نام کیا تھا, کنان, ٹھیک ہے. تو اس کو کہا کہ آجا تو بھی, میرے بیٹے آجا, بڑی منتیں کی. میں کیوں, پانی ہے, میں اتنا جنگجو, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا, آجا. نہیں آیا. خیر دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پانی کی لہر آئی, آپ کے بیٹے کو اڑا کے لے گئی. آپ بڑے افسردہ ہو گئے, بڑے افسردہ ہوئے. تو اللہ سے شکوہ کیا, کیا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا تیرے اہل عیال کو کچھ نہیں ہوگا. یہ نبی جو ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. لیکن یہ شکوہ تھا کس کے لیے, جسٹ ایکسپلینیشن مانگنے کے لیے. تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اور دوسری بات, یہ تیرا بیٹا تھا ہی نہیں, تیرے اہل و عیال میں سے تھا ہی نہیں. کافر کبھی بھی آپ کے کسی کے اہل و عیال میں سے
نہیں ہوتے. کیا کہا؟ کافر کبھی بھی کیا نہیں ہوتے؟ کسی کے اہل و عیال میں سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اسی طرح 80 بندے، میں نے کہا کتنے بندے؟ 80 بندے، اور ہر جانور کا جوڑا کیا ہوا؟ سوار ہو گیا. اور جب سوار ہوا تو کیا ہوا؟ آسمان زمین تک پانی چلا گیا اور سب کچھ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر کہا تمام جہانوں کو سلام، اور پھر دعا کی اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے. یہ دعا کی، اور دعا کے بعد پھر یہ شکوہ شکایت ہوا. تو پھر اللہ نے کہا وہ نہ مانگیں جس کو آپ نہیں جانتے، اور میں صرف اس کا علم بھی آپ نہیں رکھتے، وہ نہ مانگے. پھر آپ نے ان سے اللہ سے معافی بھی مانگی. کہا جاتا ہے یہ کشتی 6 ماہ، کہیں 6 ماہ 8 دن ہے، کہیں 6 ماہ، جو ابن عباس کی روایت ہے اس کے مطابق یہ کشتی کتنے ماہ رہی؟ 6 ماہ. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جودی نامی پہاڑ پہ جا کے رک گئے. ٹھیک ہے. اب جب رک گئی تو آپ نے کیا کہا؟ اب میں کیسے پتا کروں؟ تو آپ نے ایک کبوتر بھیجا باہر، جاؤ پتا کر کے آؤ. کبوتر گیا، کافی دیر کے بعد آیا. ٹھیک ہے. تو خالی ہاتھ آ گیا، کچھ نہ. تو آپ سمجھ گئے کہ باہر ابھی تک اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی سارا نگل جا، پانی سارا نگل جا. پانی نگل گئی زمین. اب پھر آپ نے بھیجا، تیسری دفعہ بھیجا، تو آپ جو تھا کبوتر وہ زیتون کی ایک ٹہنی اکھاڑ لایا. کیا لایا؟ زیتون کی ٹہنی. تو آپ سمجھ گئے کہ پانی بہت نیچے آ گیا. اور کہا جاتا ہے کہ زیتون کی ٹہنی کا مطلب بادشاہت ہے، اور کبوتر کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کی نشانی. کبوتر کیا ہے؟ سلامتی کی نشانی، اور ٹہنی بادشاہت کی. خیر، جب چوتھی دفعہ کبوتر گیا نا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے، مٹی. تو آپ سمجھ گئے کہ خشک ہو گئے. پھر آپ باہر نکلے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت صرف جزیرہ عرب، فلسطین کے علاقے محفوظ رہے، کیونکہ وہاں پہ وہ ہماری مقدس ہستیاں ہیں، وہ چیزیں اور وہ مقدس جو چیزیں تھیں وہ مقام وہ سیف رہے. باقی ساری دنیا تباہ و برباد ہوگی. کیا ہوگی؟ تباہ و برباد ہوگی. کچھ نہیں بچا، صرف وہی. اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح کو آدم ثانی، ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. ابو البشر بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے. انہی کا. اب آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ 4. ایک تو کافر تھا تو وہ تو گیا. 3 سام، حام اور یافس. اب سام کا مطلب ہے جتنے بھی سام کے بیٹے ہیں وہ سارے سفید رنگ کے ہیں، یا کچھ گندمی ہے، وہ سارے کیا ہے؟ سفید رنگ کے. مطلب جو عرب اور بنی اسرائیل سارے ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں. حام کیا ہے؟ حام کے بیٹے سارے سیاہ رنگ کے ہیں. جو حبش ہیں سارے جتنے بھی وہ سارے کیا ہیں؟ حام کے بیٹے ہیں. اور یافس کے بیٹے سرخ مائل تھے، سرخی مائل، لال سرخ. اور وہ سارے کون؟ ترک و مشرقی ایشیا والے جتنے لوگ تھے وہ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اب کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے. ٹھیک ہے. 350 سال زندہ رہے اور پھر وفات پائی. جو بہت زیادہ روایات ہیں وہ مکہ کی ہیں، لیکن کچھ لبنان کی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کے بعد جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہود علیہ السلام. ہم حضرت ہود علیہ السلام، کیونکہ ان کے بعد ہود آئے تو ہود کی کہانی بھی قرآن پاک میں سورہ ہود پوری ہے. ہود کن سے آئے تھے؟ کن کی نسل سے؟ وہ میں سارا ایک شجرہ بھی انشاءاللہ ہم بناتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.